اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ۔ انبیاء کرام اپنی قوموں سے کہتے ہیں میں کیسے خوف کھاؤں ان معبودوں سے جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ تم اللہ کے مقابلے میں شرک کرنے سے باز نہیں آتے، ڈرتے نہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو میں معبودوں کا انکار کروں تو مجھے ڈرنا چاہیے، یا تم رب ذوالجلال کا انکار کرو اور اس کے ساتھ شرک کرو تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دونوں فریقوں میں امن کا حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ پھر میں بتاتا ہوں الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرتے، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ امن کے زیادہ حقدار ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام امن کا دین ہے، اسلام سے سلامتی آتی ہے، ایمان سے امن آتا ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امن اور سلامتی کے پیغمبر ہیں، امن اور سلامتی کا دین لے کر آئے ہیں۔ جو اس میں آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے وہ خوف و خطر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کی فراوانی زیادہ ہو شاید وہ امن میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جن جن قوموں اور معاشروں کے پاس دنیا کی سہولتیں زیادہ ہیں اور ایمان نہیں ہے، خودکشی کی ریشو وہاں زیادہ ہے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں نہیں، دل میں امن نہیں ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے، اور پریشانی اور پشیمانی کو برداشت کرنے کا سٹیمنا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جب ایمان نہیں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بڑی بڑی بن جاتی ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں، اور جب ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو بڑی بڑی پہاڑوں جیسی مصیبتیں ہیچ نیچ ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کا امن کس قدر زیادہ ہے، یا آپ کے امن کو جو للکارا جا رہا ہے، آپ کے امن کو جو خطرات ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اسلام اور ایمان کے ذریعے دل میں امن بھی زیادہ آتا ہے، معاشرے میں امن بھی زیادہ آتا ہے، اور جو دشمن کی طرف سے مختلف قسم کی دھمکیاں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے مسائل اور مصائب ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرنے کا سٹیمنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو چھوٹی سی دھمکی لگ جائے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پرچی آ گئی، اتنے پیسے لے کر پہنچ جا ورنہ مار دوں گا، کانپنے لگ گیا۔ دوسرا، اس کو کئی پرچیاں آتی رہتی ہیں، فکر ہی نہیں اس کو۔ تو یہ دھمکی کتنے لیول کی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے دل میں امن کس قدر ہے، دونوں کا کمپیئر کرنے کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ یوں سمجھو، ایک چھڑی آپ کسی بچے کو مارے اور وہی چھڑی کسی بڑے کو مارے، دونوں کی درد مختلف ہوگی نہیں۔ تو اسلام ایک طرف خطرات کو اور دھمکیوں کو کم از کم کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر دشمن کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آئیں یا اللہ کی آزمائش کے ذریعے آئیں تو ان کو برداشت کرنے کے لیے سٹیمنا بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ مصیبت رفع کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ بھوک ہے تو کھانا چاہیے، خوف ہے تو امن چاہیے،
دشمن کی دھمکی ہے تو سیکیورٹی چاہیے، ہاں نا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یا اللہ ایسا ایمان دے جس سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہوں، یعنی کہ اتنے پیسے دے جس سے میں ان کے مسائل حل کر دوں۔ فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، ہمارا اسٹیمنا اتنا زیادہ کر دے، صبر و استقامت اتنی زیادہ دے دے، برداشت کی قوت اتنی زیادہ دے دے کہ یہ ساری مصیبتیں ہیچ نیچ ہو جائیں۔ کسی کو خراش آ جائے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوانے کے لیے، اور کسی کو تلوار نے زخم لگایا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ آگے لڑائی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سٹیمنا کیسے بڑھتا ہے؟ یہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ان لوگوں کے مسائل یہ تھے مدائن کیسے فتح ہوگا، کیسر و کسرا کو کیسے گرایا جائے گا۔ ہمارے مسائل یہ ہیں بچی جوان ہوگی اس کی شادی کیسے ہوگی، میرے پاس گھر نہیں گھر کیسے ملے گا۔ تو جب انسان کے اہداف اور اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے، اہداف بڑے ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے مسائل خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے لاہور سے کراچی جانا ہو وہ راستے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نہیں کرتا، اور جس نے لوکل سفر کرنا ہے چھوٹا، وہ ہر ایک کے ساتھ نپٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جلدی نہیں ہوتی۔ تو جس کا پلان انٹرنیشنل ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، وہ سوچ بڑی ایمان کے ساتھ آتی ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو مصیبتیں نہیں سمجھتا۔ تو ایمان اور اسلام دونوں طرف کام کرتے ہیں، ایک تو امن عطا فرماتے ہیں اور دوسرا جو دشمن کی طرف سے دھمکیاں آئیں اس کو برداشت کرنے کی قوت عطا فرماتے ہیں۔ امن کیسے عطا کرتے ہیں؟ امن دو طرح کا ہے۔ خطرات کس کو ہوتے ہیں؟ جب ہر شخص اپنے حقوق ادا کرے، اپنے واجبات ادا کرے، دوسرا اپنے واجبات ادا کرے، سب کے حقوق پورے ہو رہے ہوں، تو دھمکی کہیں سے نہیں آتی اور امن ہمیشہ وہاں ہوتا ہے۔ اور امن کو خطرات کب ہوتے ہیں؟ جب وائلیشن ہوتی ہے، جب مخالفت ہوتی ہے۔ میں آپ کا مال چرا لوں، اب مجھے خطرہ شروع ہو جائے گا، ان کو پتہ چل گیا، میری بے عزتی الگ ہوگی اور مجھے وہ نقصان بھی پہنچائیں گے۔ میں کسی کا بندہ نہ حق قتل کر دوں، اب خطرات شروع ہو گئے، میں نہ کروں، میں امن کے ساتھ۔ تو اسلام ان خطرات میں مسلمان کو منع کرتا ہے، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا۔ تو پھر اسلام میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شراب نہیں پینی، ان سے بڑھ کر میں کسی کو نقصان دوں گا، کسی کی بے عزتی کروں گا، مجھے خطرات شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ چھوٹا ہے میرے خطرات چھوٹے ہوں گے، اگر وہ بڑا ہے میرے خطرات بڑے ہوں گے۔ کسی چودھری کی والدہ کو گالی دے دوں، اب مجھے سکون نہیں ہوگا کہ وہ رات یا دن کسی وقت آئیں گے، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اگر میں گالی نہ دوں میں امن کے ساتھ ہوں گا۔ اور اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا کہ تو رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اب تجھے امن نہیں ملے گا۔ اب ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تجھے سزا دے گا، اب تجھے امن کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو نے کسی انسان کو نقصان دیا تو وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے بھائی بہن تیرے خلاف کھڑے ہوں گے اور تیرا امن خراب ہوگا۔ اور تو نے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات میں گستاخی کی، تیرے مقابلے میں رب
ایکشن لے گا اور پھر ساری کائنات کے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ تیرے فیل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے پکڑے گا جہاں تیرا گمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرو گے تو رب ذوالجلال پکڑے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام اس قدر عظیم دین ہے کہ آپ رب ذوالجلال کی ذات میں گستاخی کرو تو اللہ تعالیٰ تجھے پکڑے گا، اور تم بندوں کے حقوق غصب کرو تو بندے بھی تجھے پکڑیں گے اور رب ذوالجلال بھی تجھے پکڑے گا. چوری کرنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نہیں. ہونا تو چاہیے اس کو ناراض جس کی چوری ہوئی ہے. مومن سے ناراض ہو تو رب ناراض ہوتا ہے نا. مومن کو ناراض ہونا چاہیے، رب کیوں ہوتا ہے؟ مومن سے محبت کرو تو اللہ محبت کرتا ہے نا. کتنا عظیم دین ہے کہ تو اللہ کے حقوق غصب کرے تو اللہ ناراض ہو، اور تو بندوں کے حقوق غصب کرے تو بندہ ناراض ہو اور اللہ بھی ناراض ہو. اگر ساری دنیا آپس میں لڑنے لگ جائے، مسلمان سے لڑے، اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ لیکن وہ ناراض ہو جاتا ہے. مسلمان کے ساتھ امن کا سلوک کرے، اس کے حقوق ایک دوسرے کے ادا کرے. مسلمان ایک دوسرے پر خوش ہوتے ہیں، رب بھی ان پر خوش ہو جاتا ہے. مسلمان کے حقوق ادا نہ کرے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، ہم سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، بڑے میٹھے بول بولتا تھا، اخلاق کا بھی اچھا تھا، کردار کا بھی اچھا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہمارے کام آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وجبت. ایک اور جنازہ گزرا، کہنے لگے بڑا غلط سلط آدمی تھا، بد سلوکی بد اخلاقی کرتا تھا، اچھا ہوا مر گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت. ساتھی کہتے ہیں بندے مختلف تھے، فتویٰ آپ کا ایک ہی ہے، وجبت. فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ علی الناس. تم اللہ کے گواہ ہو. جب بندہ مر جاتا ہے اس وقت جو تم باتیں کرتے ہو اس کے بارے میں، اس کو میری ایجنسی کے لوگ نوٹ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ان رپورٹوں کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم. اگر کسی سے غلطیاں ہو بھی گئی ہوں تو ان کی اچھی باتیں ذکر کیا کرو، کیونکہ تمہاری باتیں نوٹ ہوتی ہیں اور اس پر فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں کہہ دوں کہ تو نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اپنے کولیگ سے پوچھو، اپنے روم میٹ سے پوچھو، اپنے محلے دار، اپنے پڑوسی، اپنے نمازی سے پوچھو کہ میں نے کہاں جانا ہے. جہاں وہ کہے گا وہاں آپ نے جانا ہے. اور تیری زندگی میں ہو سکتا ہے وہ لگی لپٹی کرے تیرے منہ پر، تیرے مرنے کے بعد وہ بے لاگ بے باک لگی لپٹی کے بغیر تبصرہ کرے گا اور اس کے مطابق تیرا رزلٹ بنے گا اور وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. کتنا اچھا اسلام ہے ہمارا، کتنا اچھا رب ہے ہمارا کہ وہ ہم آپس میں بد سلوکی کریں تو ناراض ہو جاتا ہے، ہم آپس میں پیار محبت کریں تو خوش ہو جاتا ہے. فرمایا آپس کی محبت ایمان ہے اور یہ ایسا نیک عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کا دن ہوگا. ساری کائنات جمع ہوگی، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، جن اور انسان جمع ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وحشی بھی جمع ہوں گے.
سب ہوں گے، اور اس وقت رب ذوالجلال بلائے گا، کہے گا این المتحابون بجلالی، آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہنا ہے؟ فرمایا آج میں ان کو ریوارڈ دوں گا، الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا، 50,000 سال لوگ دھوپ میں جلیں گے اور یہ میرے بندے میرے سائے میں ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام اور ایمان وہ امن لے کر آتا ہے، سلامتی لے کر آتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں وائلیشن کرتے ہیں، اللہ تیرے خلاف متحرک ہو گیا، رب ذوالجلال نے تیرے خلاف ایکشن لینے کا ارادہ کر لیا، تو پھر دیکھو تیرا بنتا کیا ہے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، فرمایا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تم سوتے ہو، سوتے کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور تم جاگ ہی نہ سکو۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انسان میری نصیحت کو بھول جاتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ رات کو سوئے تھے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر بن گئے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، وہ امن کے ساتھ تھی، مطمئن تھی، ہر چیز ٹھیک تھی، یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آتا تھا، آسودگی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دھمکی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہ لباس سے انسان بے لباس نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں بھی جانا، لباس آپ کی لازمی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو جس طرح آپ کے جسم کا حصہ لباس بن چکا ہے، ایسے بھوک اور امن کی بربادی، خوف ان کا لباس بن گیا۔ جدھر بھی جاتے تھے نہ کھانے کو کچھ ملتا تھا اور خوف زیادہ رہتے تھے۔ یہ دونوں بربادیاں امن کی نہ ہونا کب آیا؟ فکفرت بانعم اللہ، جب اسلام کو چھوڑا اور ناشکری کی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لائیں، مجھ سے ڈریں، ہم زمین و آسمان کے دروازے رزق کے ان پر کھول دیں گے۔ آمنو، ایمان لے آئیں، واتقوا، ڈرنے لگ جائیں، ہم پر ایمان لگائیں گے، ہم ان کو امن دیں گے۔ ہم پر ایمان لائیں گے، ہم ان کو امن دیں گے، ہم سے ڈریں گے، ہم ان کو بے خوف کر دیں گے۔ ہم سے ڈریں گے، ہم ان کو ساری کائنات سے بے خوف کر دیں گے، اور زمین و آسمان کے دروازے رزق کے ان پر کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل پر عمل کرتے اور جو اللہ نے ان کو احکام نازل کیے تھے اس کو مانتے، اس کی وائلیشن نہیں کرتے، رب ذوالجلال فرماتے نیچے سے بھی رزق آتا، آسمان سے بھی رزق آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن لے کر آئے۔ اسلام امن کا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، ایک دماغ میں امن ہوگا تو معاشرے میں امن ہوگا، دماغ میں شرارت ہوگی معاشرے میں شرارت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ایک امن یہ ہے، فکری سوچ کا امن اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اسلام عطا کرتا ہے سوچ کا امن۔ ایک ہوتا ہے معاشرے کا امن، اور معاشرے کا امن مرہون منت ہے سوچ کے امن پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ کا امن دیتا ہے۔ کیسے؟
کہا تو ایمان لے آیا ہے، اب تجھ پر کل مسلم علی مسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، صحیح بخاری میں فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ اب تو ایمان لے آیا ہے، اب لوگ تجھ سے بے خوف ہو جانے چاہیے، کسی کو تجھ سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جنگل میں جا رہے ہیں، کھیتوں میں، جھاڑیوں میں، رات کا وقت ہے، آگے سے کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، دل میں خوف آئے گا نا؟ اور اگر وہ کہہ دے السلام علیکم، کیا خیال ہے؟ خوف رہے گا؟ یہ اسلام امن لے کر آتا ہے۔ ورنہ آپ ہو سکتا ہے چھپ کر بھاگ جاؤ، ہو سکتا ہے اپنی گن کو تیار کر لو، معلوم نہیں کون ہے، لیکن اس نے کہہ دیا السلام علیکم، آپ کا سارا پلان ختم ہو گیا۔ یہ تو سلامتی کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اس سے مجھے کوئی خوف نہیں۔ تو نمبر ایک، چونکہ اسلام امن کا دین ہے، تو تیری سوچ میں امن پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان مثبت قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو منفی قوتوں کی طرف سے کوئی دھمکیاں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ خوف نہیں ہوتا۔ بات سمجھے آپ؟ آپ اگر مقتول کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کو ظلم کیا گیا ہے، دشمن دھمکی دیتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ جب آپ رب ذوالجلال کے ساتھ کھڑے ہیں، دشمن آپ کو دھمکی دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تمہاری دھمکیاں ہمارے بوٹ کی نوک پر۔ الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا دشمن جمع ہو چکے ہیں، اتحادی فورسز کا حملہ ہے، ڈر جاؤ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ڈرنے کی بجائے ان کا رب سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جتنے بھی آ جائیں پرواہ نہیں، ہمیں ہمارا رب ہی کافی ہے۔ تو آپ امن والے رب کے ساتھ کھڑے ہیں تو دشمن کے خوف دلانے والی دھمکیاں آپ کا نقصان نہیں کر پاتی۔ اللہ اکبر۔ احزاب کے موقع پر دشمن آ گیا، علاقے کا سارا دشمن جمع ہو کر آ گیا۔ مومنوں نے جب دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ہم اکیلے نہتے اور پورے علاقے کا کفر آ گیا ہے، تو فکر کی بات نہیں، ہمارے ساتھ رب ہے نا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے یہ تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو بریکنگ نیوز نہیں، یہ تو پہلے ہمارے رب اور اس کے رسول نے بتا دیا تھا، آج وہ اکیلے اکیلے آتے ہیں، پھر وہ جمع ہو کر بھی آئیں گے، اور لیکن میں تمہارے ساتھ، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ساری کائنات مل کر آ جائے کوئی غلبہ پا نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، اس کا تو پہلے ہمارے اللہ اس کے رسول نے خبر دے دی تھی۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، کل تک انہوں نے خالی بتایا تھا، آج اس کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے ہمارا اللہ بھی سچا، ہمارا رسول بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن ہے اس قدر بڑی دھمکی ہے، میرا رب اس کا رکشا کھینچتا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، اندر سے بھی، باہر سے بھی،
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھ دیکھتی تھی مگر اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل اوپر چڑھ کر گلے تک آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کچھ لوگوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو شدید جھٹکے دیے گئے۔ اللہ اکبر، جن جھٹکوں کو میرا مولا شدید کہتا ہے وہ کتنے شدید ہوں گے۔ لیکن جب وہ جھٹکے دینے سے بھی بھاگے نہیں، جم گئے، ڈٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، آسمان سے ہوا آئی اور اس میں ایسے لشکر تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو اپنے فرشتوں کو وحی کرتا ہے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، او فرشتوں جاؤ بدر کے میدان میں اور میں بھی آ رہا ہوں۔ بدر کے میدان میں جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ کیا تقسیم کار ہوگی، آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ 313 نہتے کنگلے بھوکے، یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، ان کو ذرا جماؤ، تسلی دو جا کر۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈالوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، جب تمہارے جمانے سے یہ جمیں گے اور میرے بھگانے سے وہ بھاگیں گے، پھر ان کی گردنوں پہ مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ اللہ وفاداروں کا وفادار ہے، اس کے ساتھ کوئی نبھا کر تو دیکھے، اس نے کبھی بے وفائی نہیں کی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا پیار کبھی نقصان دہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دشمن کی دھمکیاں ہیج نیج ہو جاتی ہیں کیونکہ پیچھے ایمان بندے کا سٹیمنا بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ 2,00,000 کے مقابلے میں 3,000 مجاہد ہیں غزوہ موتا میں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ آپ کا متبنہ بیٹا، یہ 3 کمانڈر ہیں۔ فرمایا یہ کام آ جائے تو یہ آ جائے تو یہ آ جائے تو یہ۔ مشورہ ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ 3,000 کے مقابلے میں 2,00,000، ان کو تو یہ کچھ بھی نہ کریں تو ہم سے کاٹے نہیں جا سکتے۔ ساتھی کہتے ہیں کچھ بھی ہو، کسی نے کہا واپس چلے جانا چاہیے، جا کر رپورٹ کرنی چاہیے، کسی نے کہا بھڑ جانا چاہیے، ہمیں تو شہادتیں چاہیے، اسلام کا غلبہ تو میرے رب کے ہاتھ میں۔ لوگ پوچھتے ہیں کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ نتائج کی یقین دہانی کے ساتھ کام نہیں کیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نتائج اللہ کے سپرد کیے ہیں، کام کیا ہے، ہمارا مسئلہ کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑھ جائیے۔ 3 کمانڈر باری باری شہید ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں ان کی کھوپڑیاں اڑا اڑا کر 9 تلواریں ٹوٹی۔ پس قدمی کی آہستہ آہستہ لے کر کے ان کو واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح قرار دیا، اور فتح کا فتح اس وقت چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک پہنچے۔ یہ لوگ عیسائی تھے، عیسائیوں کے گھر پہنچے، ماسکو پہنچے، واشنگٹن پہنچے، ان کے گھر جا کر بیٹھے رہے 19 دن اپنے گھر میں آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نہیں آ سکے، اس لیے کہ ان کو جو کوٹ لگی تھی وہاں جو ان کی پٹائی ہوئی تھی ان کو وہ یاد تھی، وہ روایتیں بن گئی تھیں کہ ان کا مقابلہ مت کرنا، یہ بہت مارتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا دین لے کر آئے جس نے پورے علاقے میں امن قائم کیا اور اس دین کی حفاظت کی، اس کی قانون سازی کی کہ جو اس دین کو چھوڑتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، چونکہ یہ دین امن لے کر آتا ہے، یہ دین اطمینان لے کر آتا ہے، اس سے مصیبتوں کو برداشت کرنے کا اسٹیمنا زیادہ ہو جاتا ہے۔
اتنے پیارے دین کی حفاظت کرنے کے لیے قانون سازی کی کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کرو۔ اس میں آؤ گے اپنی مرضی سے آؤ گے، لا اکراہ فی الدین، جبر کے ساتھ مسلمان نہیں کرنا کسی کو، لیکن اگر نہیں آؤ گے تو آپ کی مرضی، جزیہ دے کر رہ سکتے ہو، اسلام تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ فرمایا جو شخص ایسے عیسائی یہودی ایسے کافر کو قتل کرتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی، ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس امن میں سب کے سب شریک ہوں گے، سب کو یہ امن ملے گا۔ تو جب اتنا اچھا دین تھا تو فرمایا آنے میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، اور آ کر جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے جو امن کا دین ہے۔ اسی طرح جان کے حفاظت، اس میں امن چاہیے تھا تو اس کی قانون سازی کی، جو کسی کو قتل کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح عزت و آبرو کی حفاظت میں امن چاہیے تھا کہ میری بچی، میری بہن، اس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر عزت محفوظ نہ ہو تو انسان سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ عزت محفوظ کرنے کے لیے فرمایا جو کسی پر بدکاری کا حملہ کرتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر رجم کر دو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو اس کو، اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دو، علاقہ چھوڑ جائے۔ اور اگر وہ بدکاری نہیں کرتا، خالی تہمت لگاتا ہے کہ تمہاری بہن، تمہارا بھائی بدکار ہے، اور میں 80 کوڑے مارو اس کو۔ کسی پر تہمت لگ جائے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے نا، عزت بچائی، کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے اس کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ عزت بچانے کے لیے 2 طرح کی قانون سازی کی۔ اگر خالی تہمت لگاتا ہے 80 کوڑے مارے جائیں، بدکاری کرتا ہے 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی ہوگی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے۔ یہ امن کا دین ہے۔ کوئی چوری کر لیتا ہے، فرمایا جس ہاتھ سے کی ہے وہ ہاتھ کاٹ کر کے رکھ دو۔ سابقہ حکمران نے کہا تھا میں ہاتھ کاٹ کر اپنے ملک کو ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا، یہ بے وقوفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کو ٹنڈا نہیں کیا تھا۔ تم اپنے ملک کو چور سمجھتے ہو؟ جب ہی ٹنڈے ہوں گے نا۔ میں تو ان کو چور نہیں سمجھتا، وہ تو اکا دکا ہے، وہ بھی 2-3 ہاتھ کٹے تو باقی سب باز آ جائیں گے۔ دور کیا جانا ہے، 6 سال طالبان نے حکومت کی، وہ کہتے تھے گھر کا مین گیٹ بند نہ کرو، چوری ہوگی تو ہم ذمہ دار۔ یہ اسلام امن لے کر آتا ہے، سکون اور سلامتی لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب پی لے، اول فول بکے گا، گالیاں دے گا، لوگوں کے برتن توڑے گا، امن خراب ہوگا نا۔ گن ہاتھ میں آ گئی تو خرابہ کرے گا۔ جب عقل ہی نہیں رہی، بھینسا چھوٹ جائے تو امن خراب ہو جاتا ہے نا۔ جب انسان کی عقل نہیں رہی، بھینسے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کے امن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قانون سازی کی۔ فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کی پٹائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، شراب پی ہوئی تھی، سب صحابہ کرام نے کسی کے ہاتھ ڈنڈا آیا، کسی کے ہاتھ میں جوتا آیا، اس کی پٹائی شروع کر دی۔ پٹائی کرو اس کی۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب اور جوا اور یہ جو بت ہیں یہ سب رجس ہیں، شیطان کا کام ہے۔ فجتنبو، باز آ جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے ذریعے شیطان تمہارے اندر بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب دشمنی اور بغض آتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، نہ عزت محفوظ ہوتی ہے، نہ مال اور جان محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، اس سے خباثتیں نکلتی ہیں، امن خراب ہوتا ہے، خوف و ہراس آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کو حرام کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی والدہ کے شوہر ابو طلحہ اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، تو مجھے کہہ رہے تھے بیٹے ڈالو شراب اور سب کو پلاؤ، میں سب کو پلا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، سنو سنو، ان اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ مجھے ابو طلحہ کہنے لگے یہ مٹکا لے جاؤ اور بہا کر کے آ جاؤ۔ سب نے اپنے مٹکے بہا دیے، کسی نے ایک جملہ نہیں بولا، آج تو چلے گی پھر منع کر دیں گے، کل سے شروع کر لیں گے، حتیٰ کہ پریشان اس بات پر ہوئے کہ جو کل تک ہم پیتے رہے ہیں اس کا کیا بنے گا، حتیٰ کہ پریشان اس بات پر ہوئے کہ جو احد میں شہید ہو گئے صحابہ کرام، ان کے پیٹ میں شراب تھی، ان کا کیا بنے گا۔ رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یا کیا ہے، کس طرح آیت ختم ہوتی، کہا کہ جو لوگ شراب کے حرام ہونے سے پہلے جو انہوں نے کھایا پیا اگر اللہ سے ڈرتے تھے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس کا ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ شراب حرام ہو گئی، لوگوں نے چھوڑ دی، فرمایا مٹکے بھی توڑ دو اس کے، وہ بھی توڑ دی، امن آ گیا، سلامتی آ گئی۔ شراب حرام ہونے سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے 2 اچھی خوبصورت اونٹنیاں خریدی، میں نے شادی کرنی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، تو سوچا کہ میں سنار جو سونے کا کام کرتے تھے ان کو گھاس چاہیے ہوتا ہے، تو میں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں جنگل میں اور گھاس کاٹ کر خوب اونٹنیوں پر لاد کر لاتا ہوں اور پیسے کماتا ہوں اور پھر میں شادی کرتا ہوں۔ اتنے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کا چچا رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پی، ایک لونڈی کچھ ترانہ پڑھ رہی ہے، کوئی گا رہی ہے، تو اس نے کہا حمزہ اٹھو اور ان اونٹنیوں کو کاٹ دو، تیری بہادری کا پتہ چلے۔ اس نے تلوار پکڑی، ان دونوں کو کاٹ دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں واپس آیا تو اپنی اونٹنیوں کا حال دیکھا تو میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ بھی آئے، آ کر کہا کہ حمزہ یہ کیا کیا چچا؟ تو کہتا ہے تم تو سارے میرے ابے کے غلام ہو۔ سمجھ آ گئی کہ یہ حالت خراب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو کہہ رہا میرے ابے کے غلام ہو، الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ یہ حالت ہے۔ شراب کفر کے کلمے کہلواتی ہے، شراب لوگوں کے اس سے نہ عزتیں محفوظ ہوتی ہیں نہ مال محفوظ ہوتے ہیں۔ اسلام نے حرام کی تو لوگوں کا امن واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں امریکہ نے ایک دفعہ ایک کوشش کی کہ تحقیقات سب یہ کہتی ہیں یہ کینسر پیدا کرتی ہے، یہ السر پیدا کرتی ہے، یہ جسم کو برباد کرتی ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں اس کے کتنے غلط نقصانات ہیں۔ تو انہوں نے جناب بڑی بڑی لیبارٹریز اور بڑے بڑے ریسرچرز کو لگا دیا، اربوں ڈالر لگا دیے، انہوں نے تحقیقات پیش کی اور تجزیے پیش کیے اور میڈیا جھونک دیا، ہر ٹی وی یہی بول رہا ہے کہ شراب غلط ہوتی ہے، شراب غلط ہوتی ہے۔ اربوں ڈالر لگانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو لوگ مان ہی گئے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہماری اسمبلی اعلان کرتی ہے شراب حرام ہے۔
کسی نے نہیں مانا. وہ جو فیکٹریاں ظاہر تھی وہ خفیہ ہو گئیں، جو کھلے عام بکتی تھی وہ دوسرے طریقے سے مہنگی بکنے لگ گئی، اور جو نتائج تھے وہ سیم رہے بلکہ زیادہ لوگ پینے لگ گئے. ان کو آخر کار اپنا قانون واپس لینا پڑا. لوگ کہتے ہیں میڈیا اثر کرتا ہے، کوئی شک نہیں. جب شراب کی حرمت پر اس کی بنیاد ایمان پر رکھی کہ تم ایمان لاتے ہو نا، جس رب پر ایمان لاتے ہو وہ حرام کر رہا ہے، ایک قدم ایک گھوٹ زیادہ نہیں پیا لوگوں نے. اور جب اس کی بنیاد میڈیا پر رکھی، بے ایمانی پر رکھی، نقصان یہ ہوگا، تو وہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. میرے عزیز بھائیوں، ایمان اور بے ایمان معاشرے کا یہ فرق ہوتا ہے. ایمان امن کی بنیاد ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کر کے سویا کرو، مسواک کر کے سویا کرو. جب اسلام کہتا ہے بھوک ہو تو کھانا کھاؤ، نہ ہو تو نہ کھاؤ، پورا پیٹ مت بھرا کرو، اس پر ہمیں زیادہ یقین آتا ہے. یا جب ڈاکٹر کہتا ہے اس پر زیادہ یقین آتا ہے. جب سائنٹسٹ کہتا ہے، جب تحقیق بتاتی ہے تو اس پر زیادہ یقین آتا ہے. یہاں سے آپ اپنے دل سے پوچھو اور اپنے ایمان کا لیول چیک کرو کہ ہمارا سائنس پر زیادہ ایمان ہے یا رب ذوالجلال پر زیادہ ایمان ہے. اسلام نے امن کے لیے قانون سازی کی، ذہنی امن دیا. جب ایمان لے آئے، شرک نہیں کیا، اللہ کی طاعت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گا بلکہ برکات نازل کرے گا، امن تو آ ہی جائے گا. اور جب اللہ کی بغاوت ہوگی، شرک ہوگا، رب ذوالجلال اس کے خلاف ایکشن کرے گا. اللہ سے کوئی بچ سکتا؟ اس کو امن کہیں مل نہیں سکتا. جھوٹ بولتے ہیں کہ یورپ کا معاشرہ بڑا امن والا معاشرہ، جھوٹ بولتے ہیں. امریکہ میں نصیحت کی جاتی ہے 2 4 10 ڈالر اپنی خفیہ جیب میں رکھنا تاکہ آپ گھر جا سکیں. ایسے علاقے مجھے وہاں سے آنے والے آدمی نے خود بتایا، ایسے علاقے بھی ہیں آپ بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں گاڑی میں، آپ کو روکا جائے گا. اب آپ کے پاس آپشن ہے، یا عزت بھی دے دو، مال بھی اور جان بھی، یا یہ کہ خالی مال دے کر جان بچا دو. گاڑی آپ کی کو روک کر چاروں پہیے، اس کے ٹائر، اس کے ریم اتار لیے جائیں گے. اب آپ بیٹھے رہو اندر، کیا کرو گے؟ آئے دن کوئی گن پکڑتا ہے، اسکول کے بچوں کو بھون دیتا ہے، ٹیچروں کو بھون دیتا ہے. اس کے باوجود وہ دہشت گرد نہیں ہے. عورت کو سارے مجمع کے سامنے پٹائی کر کر کے لہو لہان کرتے ہیں، برہنہ کرتے ہیں. یہ ان کی گیم ہے. جانوروں کا معاشرہ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان، نہ مال، نہ صدروں سے عزت لوگوں کی محفوظ ہے. ہر صدر کا کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے. نہ وزیر اعظم سے، نہ وزیروں سے، نہ پوپوں سے کسی کی عزت محفوظ ہے. بڑے بڑے سکینڈل بنے ہوئے ہیں. کوئی ایسا لیول نہیں جس سے لوگ محفوظ ہوں. اور ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ابھار ابھار کر لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو گیا اس کو جاتے ہی گولی لگ جائے گی. تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امن کے نبی ہیں، سلامتی کے نبی ہیں. ان کی عزت و ناموس پر ہاتھ صاف کرنے والا دہشت گرد ہے. ہمارا اسلام عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کا محافظ ہے. یاد رکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو، حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے پر ایمان نہ لاتا ہو، اس کا ایمان درست نہیں ہے. اسلام کسی نبی کی بے عزتی کرنے کا روا نہیں ہے. اور یہود و نصارہ نہ صرف اپنے زمانے میں انبیاء کی بے عزتی کرتے رہے بلکہ ان کو قتل کرتے رہے.
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ بھیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں. اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلام سے چمٹ جائیں، اپنے رب سے وفا کریں، اور ایک ایک بات میں رب کی بغاوت اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان کا امن بھی دے گا، اس جہان کا امن بھی دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے.